السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس وقت حج کا موسم چل رہا ہے اور حجاج اور عشاق کے قافلے سرزمین بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حج کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حج کے جو 6 واجب ہیں اس میں ایک واجب ہے طواف وداع، رخصتی کا طواف، یعنی حج کے بعد جب حاجی مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ یا اپنے وطن واپس ہو رہے ہو تو ایک رخصتی کا طواف کریں اللہ کی یاد میں کہ اللہ کے گھر کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس گھر سے ہماری عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں ہم اس گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ طواف کرنا واجب ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اس تعلق سے ایک مسئلہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سارے ٹور والے احباب یا بہت سارے زیارت کرانے والے لوگ ابھی حاجی حج کے ارکان اور اعمال سے آ کر فارغ ہوتے ہیں، 1-2 دن نہیں ہوتے ہیں اور ان کو طائف زیارت کے لیے لے جاتے ہیں۔ طائف زیارت کے لیے جانا بہت اچھی بات ہے، بڑی زیارت ہے، بڑی اہم جگہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم یادیں وہاں سے وابستہ ہے، لیکن اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے کہ طائف چونکہ میقات کے باہر ہے، طائف میقات کے باہر ہے، سیل کبیر قرن المنازل وہاں میقات آتی ہے، یہ طائف اس میقات کے باہر ہے۔ حج کے بعد اگر کوئی حاجی طواف وداع کیے بغیر یا کوئی نفلی طواف کیے بغیر حج کے ارکان ادا کیے، طواف زیارت بھی ادا ہو گیا، سعی وغیرہ ہو گئی، سب ارکان ہو گئے، اب طواف وداع بھی نہیں کیا اور کوئی نفلی طواف بھی نہیں کیا، اگر کوئی نفلی طواف کر لیتے ہیں تو ایسی ایمرجنسی کے موقع پر وہ نفلی طواف وداع کے قائم مقام بن جاتا ہے۔ تو ایک ہدایت تو یہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ طواف زیارت کے بعد جتنا ہو سکے ہم جلدی سے ایک نفلی طواف کر کے رکھ لیں تاکہ ایمرجنسی کے موقع پر وہ کام آ سکے۔ لیکن اگر کسی کی صورتحال یہ ہوئی کہ حج کے فوراً بعد طواف زیارت کے بعد نہ رخصتی کا طواف کیا نہ کوئی نفلی طواف کیا اور طائف زیارت کے لیے چلے گئے تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اب ایسی صورت میں دم لگ جائے گا۔ دم کیوں لگے گا؟ کہ آپ واجب چھوڑ کر میقات کراس کر کے باہر چلے گئے، تو اس لیے ایک نفلی طواف یا طواف وداع کرنے کے بعد ہی طائف جانا چاہیے۔ پھر آگے اس میں تفصیل یہ بھی ہے کہ دم تو لگے گا، لیکن اگر وہاں سے کوئی احرام باندھ کر آتے ہیں، ظاہر ہے کہ میقات کے باہر ہیں تو وہاں سے احرام کمپلسری اور لازم ہے، وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کرنا پڑے گا، تو جب یہ احرام باندھ کر آئیں گے تو وہ دم ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کرنا برا ہے کہ واجب ادا کیے بغیر، رخصتی کا طواف کیے بغیر میقات کراس کر کے باہر چلے گئے، اس لیے یہ برا ہے۔ تو طائف کی زیارت کو جانے والے لوگ ایک مسئلہ یہ ضرور یاد رکھیں۔ دوسرا مسئلہ، طائف کی زیارت جانے والوں کے لیے بعض مائیں بہنیں جو ایام میں ہوتی ہے، حیض میں ہوتی ہے، زیارت کے لیے سب جا رہے ہیں، جوش جوش میں وہ چلے تو جاتے ہیں اور اس وقت وہ حیض میں ہیں، پھر جب وہاں جا کر یہ بات زیارت کے بعد کھلتی ہے کہ اب یہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے تو اب وہ پریشان ہوتے ہیں۔ مان لیجئے حیض شروع ہو کر 1-2 دن ہوئے ہیں اور زیارت کے لیے چلے گئے، ابھی 8 دن اور پاکی کے باقی ہے تو 8 دن تک وہ احرام کی پابندی میں رہنا پڑے گا۔ مان لو آگے اگر مدینہ شریف جانے کا وقت آ گیا تو کیا کریں گے؟ تو یا تو ایسی صورت میں مائیں بہنیں طائف کی زیارت کو نہ جانا چاہیں تو نہ جائیں کہ ہمارا اگلا سفر ہے، اس کا ہم خیال رکھیں، اور اگر ہمارے پاس دین ہے، طبیعت میں تازگی ہے تو ضرور طائف کی زیارت کریں، لیکن یاد رکھیں وہاں سے احرام ضروری ہوگا، احرام کی پابندی میں حیض کے دنوں میں رہنا ہوگا، جب پاکی ہو جائے گی تب وہ عمرہ جو ہے مکمل ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ 2 اہم مسئلے طائف کی زیارت کے جانے والوں کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہتے تھے۔ پہلی صورت میں طواف وداع کیے بغیر، نفلی طواف کیے بغیر حج کے فوراً بعد طائف کی زیارت کے لیے جانا، اور نمبر 2 حیض کی حالت میں عورتوں کا
طائف کی زیارت کے لیے جانا، یہ دو اہم مسئلے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ آپ اس کو ضرور سمجھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین۔